الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ کی حمد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عزیزان من، آپ سے ایک بار پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر مخاطب ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر میں مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کے بچے آپس میں کھیل کود رہے تھے، تو ایک یہودیوں کا بچہ ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اے مسلموں کے بچوں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کھیل کود رہے ہیں، آپس میں انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، کود سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ ہمارے ساتھ کھیل کود سکتے ہیں۔ ایک اس کا ذکر مشکات المصابیح میں ہے، دوسرا ان لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے جو لوگ مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ فلاں فلاں سے مل گیا تو کافر، فلاں فلاں سے مل گیا تو کافر۔ وہابی کا ٹاکرا دیوبندی سے نہیں ہو سکتا، دیوبندی کا ٹاکرا سنی سے نہیں ہو سکتا، سنی کا ٹاکرا دیوبندی و وہابی سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا، ان کے ساتھ تعلق ہو گیا تو کفر، وہ لوگ کفر کے فتووں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ایک ان کو سبق دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی اگرچہ کتابی ہے لیکن ہے تو کافر، بالاتفاق کافر ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ اس کو کھیلنے کودنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اخلاق کا بہترین حصہ ہے کسی کو قریب کرنے کا۔ اور میرے بابا جی قبلہ علیہ رحمت پہ رب النصر منظور احمد شاہ، آپ فرمایا کرتے ہوتے ہیں کہ آپ ناروے تشریف لے جایا کرتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، تو علماء نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ سال کے بعد یا 2 سال کے بعد تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم اتنا یہاں پہ کام کر رہے ہیں لیکن اتنے مسلمانوں کی تعداد نہیں بڑھتی۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی عیسائی مر جائے بطور انسان اس کی تعزیت کے لیے چلا جایا کرو، اگر وہ بچی کی شادی کر رہے ہیں تو ان کی ہیلپ کر دو، اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیمار کرسی کے لیے چلے جاؤ، اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، اس سے وہ لوگ متاثر ہوں گے۔ تو یہ ایک اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے۔ تو بہر صورت بچوں کے ساتھ اس نے کھیلنا کودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ بچے لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اب تم کھیلتے کودتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں گے، حضور کے قدمین شریفین کو چومیں گے، حضور کے دست اقدس کو چومیں گے، حضور کے ساتھ پیار کریں گے۔ تھوڑی دیر گزری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت فرمائی، پیار فرمایا، محبت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں نے اظہار عقیدت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو چوم رہے ہیں، حضور کے دست اقدس کو بوسے دے رہے ہیں، بچے مختلف انداز میں عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرما رہے ہیں۔ حضور تشریف لاتے لاتے اس یہودی بچے کے پاس آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا، اس کی طرف نظر شفقت ڈالی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ جب اتنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر ہوا کیا؟ نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا، نظر کو نظر کی نظر لگ گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے ہی رہ گیا، حضور کا دیوانہ ہو گیا، حضور کا مستانہ ہو گیا۔ یہی کہتا ہوگا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو پیار ہو گیا، اس کو حضور سے محبت ہو گئی۔ یہودی کا بیٹا تھا، اظہار نہیں کر سکتا تھا، گھر چلا گیا، مستانہ وار پھر رہا ہے، دیوانہ وار پھر رہا ہے، اس کو اپنے کام کاج یاد نہیں رہتے، مسجد نبوی میں آ جاتا ہے، گھر سے کوئی بھی کام کاج کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کو اپنے کام کاج بھول جاتے ہیں، کیونکہ اے عشق جنہ دے پیش پیار ہوتے بھول دیاں بھول گئیاں، میں دلائی سی اتر فلیل والی، زلفاں کھل دیاں کھل گئیاں، سرما پایا سیار دیکھڑے نو انجو ڈول دیاں ڈول گئیاں، علی حیدرہ یار نہیں نظر آیا، ہڈیاں رول دیاں رول گئیاں۔ گھر چلا جاتا ہے، پھر مسجد نبوی میں آ جاتا ہے۔ اگر کا دوستو عشق کا غلبہ ہونے لگا، عشق اپنے عروج دکھانے لگا، بچہ بیمار ہو گیا، بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے، بڑے بڑے ماہر بلائے، بڑے بڑے اطباء بلائے، جو بھی اس وقت کے بہترین حکیم تھے ان کو بلایا گیا۔ سبھی نے کہا اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، یہ بچہ مر جائے گا۔ بچہ زبان حال سے یہی کہتا ہوگا ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمار رہن دے، ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمار رہن دے۔ اگر کا دوستہ بچہ ڈاؤن ہوتا گیا، بچہ ویک ہوتا گیا، بچہ کمزور ہو گیا، اس کا والد ایک دن اس کے سرہانے بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا میرا بیٹا مجھے پتا ہے تو نے مر جانا ہے، کوئی تیری خواہش ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی آرزو ہو میں پوری کر دوں۔ اس نے کہا بابا صحیح بات بتا، اگر میں اپنی آرزو بتا دوں گا مجھے غصے تو نہیں ہوگا؟ کہا میں تجھے بالکل غصے نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اگر میری آخری آرزو پوری کرنا چاہتا ہے مجھے محمد سے ملا دے، مجھے محمد سے پیار ہو گیا ہے۔ ایک بار اس نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھا، لیکن چونکہ وعدہ کر چکا تھا، وعدہ ہوتا ہے، یہودیوں کے وعدے کی پاسداری کرنے کے لیے نکل پڑا۔ آج مسلمان ہے، کلمہ حضور کا پڑھتا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، لیکن وعدے کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وعدے کا خیال کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر صحابہ سے پوچھا، صحابہ ہمارا فلاں دوست کدھر گیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو گیا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا چلو اس کا پتہ لے کے آتے ہیں، اللہ کرے ہم بھی ایسے بیمار ہو جائیں، ہم بیمار ہو جائیں، حضور ہماری پرسش کے لیے تشریف لے آئے، بیماری کا مزہ آ جائے گا۔ ادھر وہ گھر سے نکلا، اس نے دروازے پہ نگاہیں رکھ لی اور یوں کہتا ہوگا اینا نیڑانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے
اوڑے سونیا سا سبے مک چلے میرے تو کدوں پھیرا پڑے سونیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوگی تو کہتا ہے محمد میرا بچہ تیرا دیوانہ ہو گیا ہے، اس کو تیرے ساتھ محبت ہو گئی ہے، ایک بار ہمارے گھر آ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل میں تو پہلے ہی آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر اپنی گود انور میں رکھا اور آقا کریم نے شاہ کلمہ سنا دے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس نے کہا میری طرف کیا دیکھتا ہے، جیسے کہتے ہیں ویسے کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس کی روح گود مصطفیٰ میں پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شافنا میرے صحابہ اس غسل دفن کا کفن کا اہتمام کرو، پھر مجھے بلانا۔ غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، حضور کا غلام تیار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام کو تیار کر دیا گیا ہے، اس کی قبر کو تیار کر دیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور پہلے پورے پاؤں کے بل چل رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پبوں کے بل چلنا شروع کر دیا۔ پھر حضور نے پب مبارک بھی اٹھا لیے، انگلیوں کے بل چلنا شروع کر دیا۔ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے قدمین شریفین میں کوئی تکلیف ہے؟ حضور ہم آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیں۔ فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر چلنے کا انداز کیسا ہے؟ فرمایا میرے غلام کے جنازے کے ساتھ اتنے اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا، پھر حضور اس کی قبر میں پہلے تشریف لے گئے۔ اس بندے سے کیا حساب کتاب ہونا ہے جس کی قبر میں حضور پہلے تشریف لے جائیں؟ بات ایک ہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔